اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقرر وقت کے لیے آتا ہے، تو بس اس مقرر وقت کو پورا کرنے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر واپس اپنے خدا سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو دارائے عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا تو مرنے کے بعد آگے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ آخرت کی پہلی طرف اپنا قدم یعنی قبر میں جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب انسان کے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو بس ان کے دفنانے کے بعد کتنی دیر بعد قبر میں منکر نکیر داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا انسان اچھا ہو تو منکر نکیر تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے ذمہ مختلف کام لگائے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دو خوفناک فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیر عین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ پاک نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے شخص کے قبر میں جائیں اور ان سے سوالات کریں۔ یاد رکھنا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے احباب اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفنا کر جب جا رہے ہوتے ہیں تو قبر میں دفن شخص اپنے احباب کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ ابھی مردہ شخص کے احباب قبر سے تھوڑا دور ہی جاتے ہیں تو بس دو خوفناک فرشتے قبر کو چیرتے ہوئے مردے کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے اس کے سامنے نیک اور نورانی چہرے والے نظر آتے ہیں، اور اگر مرنے والا انسان برا اور اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ان کے سامنے داخل ہوتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کا مقابلہ کوئی صورت نہیں کر سکتی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر۔ تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، کہ تیرا دین کون سا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو بس اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا سے کیا کہا کرتا تھا۔ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ قبر میں ویسا ہی جواب دیتا ہے جیسا وہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت و عزت کا احترام کیا کرتا تھا، اور جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھنا کہ قبر کے اندر رسول خدا کی پہچان صرف اس شخص کو ہی ہوگی جو دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں اپنے پیارے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا تو وہ ہرگز قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ یاد رکھنا، جب فرشتے مرنے والے شخص سے یہ تین سوالات کر لیتے ہیں
اور مرنے والا شخص ان 3 سوالات کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ تو پھر فرشتے اس کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کی قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس انسان سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ۔ تو اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو بس منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور ان سے بھی یہی 3 سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون سا ہے۔ وہ گناہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ تو بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے۔ تو بس اتنی دیر میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ منکر نکیر اللہ پاک کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں کے کندھے کا درمیانی حصہ 3 دن کی مسافت ہے اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی بڑی آنکھیں دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے دانت ہیں، دانتوں کے ذریعے زمین کو چیرتے ہوئے اس قبر میں پہنچتے ہیں۔ اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر اس پوری کائنات کے انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو اٹھا نہ سکیں گے، اور جب یہ ہتھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس انسان کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔